السلام علیکم دوستوں، فیوژن بائی فیض میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ایمپائر کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے اسپینش ایمپائر، جو دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین اور سب سے وسیع سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہ سلطنت 15ویں صدی سے 19ویں صدی کے آخر تک پھیلی رہی اور اس کا اثر یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے کئی حصوں میں محسوس کیا گیا۔ اسپینش سلطنت کا عروج اسپین کے عظیم دریافت کاروں جیسے کرسٹوفر کولمبس اور ہسپانوی بادشاہوں کی سیاسی اور فوجی طاقت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اسپینش سلطنت کے عروج و زوال کی داستان پیچیدہ ہے، جس میں مذہب، سیاست، معیشت اور جنگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ تو دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس سلطنت کی ابتدائی تاریخ اور قیام کے بارے میں۔ ہسپانوی سلطنت کی بنیاد 15ویں صدی میں رکھی گئی، جب 1469 میں ارگون اور کشتالہ کی ریاستوں کا اتحاد ہوا۔ اس اتحاد کی بدولت اسپین ایک متحد ریاست بن گیا اور اس کی سلطنت کا آغاز ہوا۔ 1492 کا سال ہسپانوی تاریخ کا سب سے اہم سال تھا، کیونکہ اسی سال ہسپانیہ نے مسلمانوں کے آخری گڑھ غرناطہ کو فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اسپین میں مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ کرسٹوفر کولمبس نے اسپین کی مالی معاونت سے امریکہ کے لیے سفر کا آغاز کیا اور مغربی دنیا کے نئے براعظموں کی دریافت کی۔ اسی طرح دوستوں، امریکہ بھی دریافت ہوا۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی دریافت اور نوآبادیات۔ کولمبس کی امریکہ کی دریافت کے بعد اسپین نے لاطینی امریکہ کے وسیع حصوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اسپین کی نوآبادیاتی مہمات میں کچھ مشہور مہمات بھی شامل تھیں۔ ہرنان کوریتوس، جس نے 1519 میں ازٹیک سلطنت کو شکست دے کر میکسیکو کو فتح کر لیا۔ فرانسسکو پیزارو، جس میں انکا سلطنت کو فتح کیا اور پیرو کو اسپین کا حصہ بنایا۔ اسپین نے لاطینی امریکہ میں بڑی تعداد میں نوآبادیاں قائم کیں، جن میں میکسیکو، پیرو، بولیویا اور فلپائن شامل ہیں۔ ان نوآبادیات نے اسپین کو سونے، چاندی اور دیگر قیمتی وسائل کی فراہمی کی، جس نے اسپین کی معیشت کو مضبوط بنایا اور اسے دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقتوں میں شامل کر دیا۔ تو دوستوں، اسی طرح بات کرتے ہیں ہسپانوی سلطنت کا سنہری دور۔ 16ویں اور 17ویں صدی۔ 16ویں صدی میں اسپین دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور عظیم سلطنت بن چکا تھا اور اسے ہسپانوی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اسپین کی اس دور میں کئی کامیابیاں تھیں، جیسے کہ چارلس پنجم، مطلب کہ چارلس کی یہ 5ویں نسل، یہ ہسپانوی بادشاہ پورے یورپ میں طاقتور تھا اور اس کا شمار یورپ کے سب سے بڑے حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف اسپین کا بادشاہ تھا بلکہ مقدس رومی سلطنت کا بھی سربراہ تھا۔ فلپ دوم کے دور میں اسپین نے اپنی بحری طاقت کو بڑھایا اور کئی اہم جنگیں لڑیں۔ اس دور میں اسپین نے یورپ اور امریکہ میں اپنے سرحدوں کو مزید وسعت دی۔ مذہب اور عقیدہ۔ ہسپانوی سلطنت کے عروج میں کیتھولک چرچ اور مذہب کا بھی بڑا کردار تھا۔ اسپین کے بادشاہ کیتھولک مذہب کے بڑے حمایتی تھے اور انہوں نے مذہبی عسکری مہمات میں بھرپور حصہ لیا۔ 16ویں صدی میں پروٹسٹنٹ اصلاحات کے جواب میں اسپین نے کیتھولک چرچ کی حمایت میں کامیاب کام کیا اور پورے یورپ میں پروٹسٹنٹ قوموں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ ان میں سب سے اہم جنگ انگلینڈ کے ساتھ تھی، جس میں 1558 میں ہسپانوی آرماڈا کو شکست ہوئی۔ تو دوستوں، اسی طرح ہم بات کرتے ہیں ہسپانوی سلطنت کا زوال۔ 17ویں صدی کے آخر اور
18ویں صدی کے آغاز میں ہسپانوی سلطنت کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل کی چند بڑی وجوہات یہ تھیں۔ نمبر 1 پہ ہے معاشی بحران۔ امریکہ سے لائے گئے سونے اور چاندی نے وقتی طور پر اسپین کی معیشت کو مضبوط کیا، لیکن بعد میں بے تحاشا دولت کی آمد نے ملک میں مہنگائی اور اقتصادی بدحالی پیدا کی۔ نمبر 2 پر ہے سیاسی عدم استحکام۔ اسپین کو کئی سیاسی اور فوجی جرنیلوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں یورپی جنگیں اور اندرونی بغاوتیں شامل تھیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر 3 پر، بحری شکست۔ 1588 میں انگلینڈ کے ساتھ جنگ میں اسپین کی عظیم بحری قوت کو زبردست شکست ہوئی، جس سے اس کی بحری طاقت کمزور ہو گئی۔ 18ویں صدی میں اسپین کی سیاسی اور فوجی طاقت میں مزید کمی ہوئی اور اسپین اپنی نوآبادیاتی سلطنت کے کئی حصے کھو دیے۔ 1808 میں نیپولین نے اسپین پر حملہ کیا اور ہسپانوی بادشاہ کو معزول کر دیا، جس سے اسپین کی سلطنت مزید کمزور ہو گئی۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں لاطینی امریکہ کی آزادی۔ 19ویں صدی کے اول میں لاطینی امریکہ کی زیادہ تر نوآبادیات نے اسپین کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں اور آزادی حاصل کی۔ 1820 کی دہائی تک میکسیکو، پیرو، چلی، ارجنٹینا اور دیگر لاطینی امریکی ممالک نے اسپین سے آزادی حاصل کر لی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہسپانوی سلطنت کے خاتمے کی۔ 19ویں صدی کے آخر تک ہسپانوی سلطنت اپنے زیادہ تر علاقوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ 1898 کی ہسپانوی امریکی جنگ کے بعد اسپین نے کیوبا، پورٹو ریکو، فلپائن اور دیگر باقی ماندہ نوآبادیات کو بھی کھو دیا اور یوں ہسپانوی سلطنت کا عملی طور پر خاتمہ ہوا۔ تو دوستوں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہسپانوی سلطنت جو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس نے دنیا میں اپنا نام بنایا اور اس نے یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے بڑے بڑے علاقوں میں نئی ثقافتیں، زبانیں اور روایات متعارف کروائیں، لیکن بالآخر اس کو بھی زوال کا شکار ہونا تھا اور یہ سلطنت اپنی یادگار تاریخ کے اہم حصوں میں چھوڑ کے چلی گئی۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔